السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے۔ آج ہم بھنڈی قیمہ بنا رہے ہیں۔ بھنڈی قیمہ بنانا بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سمپل طریقے سے بنائیں گے، کوئی مسالہ وغیرہ اس میں نہیں جانے والا۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بھنڈیوں کو واش کر کے میں نے خشک کر لیا تاکہ ان پہ جو بھی کوئی گرد مٹی تھی وہ نکل جائے اس میں سے۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھنڈیوں کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اب ہم ان کو کیا کریں گے، کٹ کر لیں گے۔ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آئل جو ہے وہ ہم ایک کڑھائی میں لے لیں گے اور اس کو اب ہم گرم کرنا رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئل جو ہے ہمارا بہت ہی جلدی گرم ہو جائے گا، پھر ہم نے اس میں بھنڈیاں ایڈ کر دینی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے کٹ کی ہیں۔ اور یہ ایک بھنڈی رہ گئی تھی میرے سے کٹ ہونی، تو کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو چلیں جی ان کو فرائی کر لیتے ہیں۔ زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم نے ان کو، نارمل فرائی کر لینا، ٹھیک ہے، زیادہ کرسپی نہ ہو یہ، ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں پہ ہم نے لیے ہیں 3 پیاز اور 3 پیازوں کا میں نے چھلکا اتار لیا۔ اب ان کو ہم باریک چاپ کر لیں گے، زیادہ باریک نہیں کرنے، جس طرح آپ کٹ کرتی ہیں اسی طرح نارملی کٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ لہسن لینا ہے، سبز مرچیں لینی ہیں اور ادرک۔ یہ میرے پاس ہینڈ چاپر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایزیلی مارکیٹ میں کہیں سے بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو چاپ کر لینا ہے۔ ساتھ میں بھنڈیاں بھی فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں مسالہ بھی بنا رہی تھی بھنڈیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے بنانا ہے۔ سب چیزوں کو آپ نے اپر پورشن میں ڈال لینا ہے اور اس طرح اس کا ہینڈل بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے گھماتے جانا ہے تو خود ہی ساری چیزیں کیا ہوں گی، چاپ ہوتی جائیں گی۔ بہت ہی ایزی ہے اس میں چاپ کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں باریک باریک چاپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ٹماٹر لیے ہیں 2، ٹماٹروں کو بھی میں اسی مسالے میں ڈال کے کٹ کر کے پھر اس میں ڈالوں گی تاکہ ایزیلی چاپ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا۔ ساتھ میں ہی ہم اس میں ریڈ چلی سرخ مرچیں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا نمک ایڈ کر دیں گے اسی سٹیج پہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے تمام مسالے اس میں چلے جائیں گے اور ہم ان مسالوں کو پھر آئل میں بھون لیں گے، ٹھیک ہے۔ نمک اور مرچیں آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جتنی آپ کو پسند ہے۔ میں نے 1 چمچ مرچوں کا ڈالا ہے اور آدھی سے بھی کم چمچ نمک ایڈ کیا، کیونکہ ہمارے گھر میں نمک اور مرچیں دونوں کم کھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ قیمہ بھی ہے وہ میں نے نکال لیا ہے 1 پاؤ اور اس کو ڈیپ فریز کر لیا ہے۔ ساتھ میں ہی یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس میں جسٹ سمپل چیزیں میں نے ڈالی ہیں، پیاز، ادرک، لہسن، سبز مرچیں اور ٹماٹر، بس اور کچھ بھی نہیں جانے والا سوائے سرخ مرچوں کے اور نمک کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آئل جو بھنڈیوں والا آئل تھا اسی میں ہم نے یہ والا مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے چاپ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں قیمہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، ابھی میں اس میں مسالہ ڈالنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مسالہ میں نے ڈال دیا اس میں، ہلکا سا آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ وہ ہم جب قیمہ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس کو بھونتے رہیں گے اور دونوں چیزیں جو ہیں ہماری پک جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے کلر اس کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس میں تھوڑی دیر کے بعد قیمہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ یہاں پہ میں اب اس میں قیمہ ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔
آپ نے بھی اس سٹیج پہ زیادہ نہیں پکانا مسالے کو، تھوڑا سا پکا کے اس میں قیمہ ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ قیمہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون جائے اور مسالہ بھی ہمارا بھون جائے اس میں۔ اس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قیمے کو الگ الگ کر لینا ہے، مسالے میں مکس کر لینا ہے تاکہ قیمہ جو ہے اس کی گٹھلیاں نہ بنیں، کیونکہ یہ ڈیپ فریز کیا ہوا قیمہ ہے۔ اگر ہم ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو یہ اس بوٹیوں کی شکل کی طرح ہو جائے گا اور ایک جگہ جم جائے گا، گٹھلیاں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بھوننے کے بعد اب اس کی شکل کیسی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کا اروما بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے، ابھی ہم نے اس کو بھونتے ہی رہنا ہے، مین کام ہمارا اس کو بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھوننے کے بعد پھر ہم ہلکا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ قیمہ جو ہے وہ گل جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو قیمے نے سارا گھی الگ کر دیا ہے۔ اس سٹیج پہ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے، پانی آپ 1.5 کپ یا 2 کپ ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ 1.5 سے 2 کپ صحیح رہے گا، اس میں آپ نے قیمے کو گلا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قیمہ پانی خشک ہو جائے اور قیمہ پھر سے گھی چھوڑ دے تو تب آپ نے اس میں بھنڈیاں ایڈ کر دینی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں قیمے نے پانی خشک کر دیا اور ہلکا ہلکا گھی بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس سٹیج پہ میں کیا کروں گی، اس میں بھنڈیاں ایڈ کر دوں گی اور ہمارا بھنڈی قیمہ جو ہے وہ تیار ہے۔ آپ کے پاس سبز مرچیں ہیں یا دھنیا ہے تو آپ اس کے اوپر سبز مرچیں، دھنیا، گرم مسالہ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کر رہی کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ مسالے نہیں کھائے جاتے۔ اگر آپ ایسے بھی اگر آپ سرو کریں گے تو بہت ہی مزیدار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ایڈیشنل چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ایڈ کر دیں تو اور زیادہ اچھا لگنے لگے گا۔ تو ہمارا جو ہے وہ بھنڈی قیمہ تیار ہے۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے تھوڑا سا پکنے کے بعد۔ ہاں جی، بھنڈی قیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، بہت ہی مزیدار بھنڈی قیمہ تھا اور تندور کی روٹی کے ساتھ تو گرمیوں میں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے موٹیویشن دیں تاکہ میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔